الله وبركاته. كل حمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما ابدا الى یوم الدین. بعد حمد والصلاة فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الایام نداولها بین الناس. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین. تمام تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے. وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہی شفا دیتا ہے. وہ کل عیوب سے پاک اور مبرہ ہے، کوئی اس کے مثل و مانند نہیں. وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. وہ قدیم ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے. اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادر اسلام، یہ کل کائنات پروردگار عالم نے جو وجود بخشا ہے، ایک مشیت ربانی کے تحت سارے کارخانے کائنات کو قدرت نے جلا بخشا. بلا کسی مشیت کے دنیا میں کوئی بھی کام نہیں ہے، اور مشیت ربانی کے بغیر کوئی چوں و چراغ کر بھی نہیں سکتا. ہر شے ایک نظام کے تحت اللہ جل مجدہ نے ودیت فرما دیا، اور ہر مخلوق اللہ کے دیے ہوئے امور کی انجام دہی میں جڑی رہتی ہے. اور انعام و اکرام کا معاملہ ہو یا نعمتوں سے محرومیت کا معاملہ ہو، ہر دو پہلوؤں کے لیے اللہ نے ایک قانون بنا دیا اور اپنے قدرت کے ذریعے ان کو سر انجام فرماتا ہے. اور خصوص کر انسان کو اللہ نے اپنی ساری مخلوقات سے مستثنیٰ کر دیا، اور اس کو برتری ساری مخلوق پر عنایت فرمائی. دنیا میں جتنی تخلیقات ہیں ان سب سے زیادہ اعزاز رب کریم نے، خالق مالک کائنات نے اگر کسی کو نوازا ہے اعزاز سے، عزت و اکرام سے، وہ انسان. اور اس انسان سے اللہ چاہتا کیا ہے؟ فرمایا کہ صرف اس کی بندگی کرے. اپنی زندگی کا نظام اس کی بندگی اور اس کی عرفانیت
اور اس کی حقیقی راز و نیاز سے بہراور کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ انسان کا ہر کام، چاہے اس کا نیچی معاملہ ہو، داخلی معاملہ ہو، ظاہری معاملہ ہو، باطنی معاملہ ہو، ہر معاملے سے رب نے اپنی بندگی کو جوڑ دیا۔ اب بندہ اس دیے ہوئے نظام کو اختیار کر کے زندگی کے لمحات کو کاٹتا ہے تو وہ صرف بندگی کے دائرے میں ہی رہتا ہے، اور اگر وہ دیے ہوئے نظام سے بغاوت کرتا ہے تو بندگی سے وہ دور ہونا چلا جاتا ہے۔ آپ پلک مارتے ہیں، یہ پلک مارنا آپ کے تحفظ کے لیے، آپ کے آنکھ کی حفاظت کے لیے ہے۔ باوجود اس کے یہ آنکھ بھی تم کو خدا کے راز و نیاز سے ہمکنار کرتی ہے، خدا کی وحدانیت کی طرف تم کو کھینچ کر لے جاتی ہے۔ بس سمجھ بوجھ آنے کی ضرورت ہے۔ لب جنبش کرتے ہیں تو یہ لب بھی کچھ رہنمائی کر رہے ہیں۔ اعضائے جوارے انسان کے پورے اعضاء خود انسان کو کچھ تفہیم دے رہے ہیں کہ سمجھ، تیرے اندر یہ جو نظام اللہ نے بنایا ہے، اس نظام کا کچھ مقصد ہے، اور جس چیز کے لیے اللہ نے جو وصیت فرمایا وہ وہی کام کرتی، اس کی مخالفت نہیں کر سکتی، کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتی۔ آنکھ دیکھنے کے لیے بنایا، کان سننے کے لیے بنایا۔ اب آپ چاہیں گے کان سے میں دیکھوں گا، آنکھ سے سنوں گا، یہ ممکن نہیں۔ زبان بولنے، لوازمات کے چکنے کے لیے بنایا، ہاتھ کام کرنے کے لیے بنایا۔ اب آپ چاہیں کہ زبان سے کام کروں گا، ہاتھ سے میں لوازمات چکوں گا، یہ ممکن نہیں۔ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام اللہ نے انسان کے سپرد کر دیا، کچھ اختیارات انسان کے حوالے کر دیا، انسان کو کچھ مختار بنا دیا، اس کے بعد کچھ عاجزیاں اس کے اندر رکھی، کچھ کمزوریاں اس کے اندر رکھی، اور چاہتا یہ ہے کہ کمزوری میں بھی اس کو اختیار دیا جائے گا، مگر اس کے لیے اس کے بنائے ہوئے نظام کی طرف چل کر، اس کے بنائے ہوئے اصول پر چل کر اس میں کامیابی حاصل کرے، اس کی بنائی ہوئی کچھ آزمائشیں، ان آزمائشوں میں کھڑا اترے اور عروج بندگی کی طرف چلا جائے، اور جب وہ مقام پہ پہنچتا ہے تو اس کو ایک امن کا مقام دیا جاتا ہے، اس کو ایمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مومن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور جب بندہ مومن کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا یاور بن جاتا ہے، اس کا مددگار بن جاتا ہے، اس کا ایسا عروج اس کو عطا کرتا ہے کہ وہ ماورا خلق خدا سے بالکل مستثنی ہوتا ہے، بلکہ خود انسانوں میں بھی اس کا مقام بلند و بالا ہوتا ہے۔ فرماتا ہے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے بھی فرماتے ہیں تم میں سب سے معزز و مکرم وہ بندے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جو متقی پرہیزگار ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نظام دینے کے بعد فرماتا ہے یہ نظام تو سب کے لیے لاگو ہے، کوئی اس سے بری نہیں۔ جب وقت پیدا ہونے کا آ جائے تو کوئی چاہ کے بھی اس کو دنیا میں آنے سے روک نہیں سکتا، اور کسی کا وقت موت کا ہو جائے کوئی چاہ کے بھی اس کو بچا نہیں سکتا، کیونکہ یہ حرف اخیر کے فیصلے رب کے بنائے ہوئے۔ نہ وقت سے ایک لمحہ پہلے کوئی دنیا میں آ سکتا ہے، نہ ایک لمحہ بیشتر دنیا سے کوئی جا سکتا ہے۔ بس بتا دیا کہ دیکھو تلک الایام نداولها بین الناس، ایک نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے کہ لوگوں کے درمیان دن پھرتے ہیں۔ دن کیا کرتے ہیں؟ مختلف ہی ہوا کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اگر کوئی جاگیردار کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ جاگیردار رہے گا تاحیات، یہ تقیل میں نہ رہے، اس کی جاگیر چھینی جا سکتی، اس کے بچاؤ کے لیے بھی اس کو محنت کرنا ہے، بغیر بغاوت بندگی کرے گی۔
کوئی سلطان کے گھر میں شہنشاہ بن کے پیدا ہوتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ شہنشاہیت اس کا میراثی حق ہے، یہ اسی وقت اس کے سپرد ہوگا جب وہ بندگی سے بغاوت کیے بغیر اس کی تگدو میں لگا رہے گا۔ جو کوشش، محنت ہر اعتبار سے ہر زاویے کے لیے لازم و ملزوم رکھے، چاہے بندگی کا معاملہ ہو، چاہے زندگی کا معاملہ ہو، چاہے نیچی کردار کا معاملہ ہو، چاہے امور زندگی کے علاوہ کسی بھی طریقے سے کوئی پہلو سے آپ اپنے آپ کو دیکھیں، بغیر جہد، بغیر کوشش، بغیر محنت کے ارتقاء ممکن نہیں، ترقی ممکن نہیں۔ جب یہ نظام زندگی کا اصول ہمارے سامنے آ گیا تو اب ان اصولوں میں ہم کہاں تک آگے بڑھ رہے ہیں، ان اصول کے زاویوں کو ہم کہاں تک اختیار کر رہے ہیں، کس اعتبار سے ہم اس اساسیت کا لحاظ رکھتے ہوئے روزمرہ زندگی کے نظام کو ہم گزار رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی بنیادی اساسی پہلو ہے زندگی کی، جس کے بغیر کوئی چارہ گری آپ کو حاصل نہیں ہوگی، آپ کا گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس دائرے فکر میں اگر ہم غور پھر کرنے لگ جائیں، اس دائرے فکر کو ہم وسعت دینے لگ جائیں تو ہمارے سامنے سب چیز شرح ہو جاتی ہے، کھل کے آتی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، آنے کا مقصد ہے، وجود کا مقصد ہے۔ پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے، جب تک مقصد وجود ہی نہیں سمجھیں گے، کیوں ہم دنیا میں آئے نہیں سمجھیں گے، تب تک ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ تو بتایا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان کو، جن کو خالص اپنی بندگی کے لیے تخلیق بخشی، وجود بخشا۔ اب یہ وجود کے بعد اب جب کوشش جب بندہ شروع کرتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ نے نظام رکھا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور ہم انسان کو ہرگز کچھ نہیں دیتے، اتنا ہی عنایت کرتے جتنی وہ سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کاوشیں کرتا ہے۔ بغیر محنت، بغیر کاوش کے بندے کو کچھ عنایت نہیں کیا جاتا۔ تبھی تو جو علم میں محنت کرتا ہے تو اہل علم کے ایک بڑے مرتبے پہ وہ پہنچتا ہے، جو عبادت میں محنت کرتا ہے تو وہ زہد و تقوی کے ایک بہت بڑے اعلیٰ مقام پہ پہنچتا ہے، جو معدیت میں محنت کرتا ہے تو انجینئر، ڈاکٹر بن کے وہ ابھرتا ہے جو اس کے مثل کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ مگر مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے ہمارا جہادی کوشش کا ایک ایسا شاندار نظام اللہ نے دیا ہے جس کے تحت بندہ چلتا ہے تو ہر زاویے سے، ہر امور میں دسترس رکھنے والا بن جاتا ہے۔ ماضی میں اسلاف کی زندگی آپ دیکھیں گے، تھے تو ایک عالم دین اور انہوں نے ایک نظام زندگی اور اپنی محنت و کاوش سے، قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کر کے، فقہ مدون کر کے قرآن و حدیث پہ چلنے اور مشعل راہ اختیار کرنے کی ایک راہ ہموار، ایک منہج دے دیا۔ باوجود یہ سعی کرنے کے، باوجود اپنی زندگی میں یہ محنت کرنے کے، اپنے جینے کے لیے، اپنے خورد و نوش کے لیے، اپنی حیات کے گزر بسر کے لیے انہوں نے سب سے بہتر تاجر بن کے دکھایا۔ ایک وقت میں تجارت بھی کر رہے ہیں، ایک وقت میں علم کی مجلسیں بھی لے رہے ہیں، علم سے بھی لوگوں کو بہراور کر رہے ہیں، راز و رموز بھی کھول رہے ہیں، ادق سے ادق مسائل کا حل بھی کر رہے ہیں، اور پھر دوسری طرف تجارت کے ذریعے اپنے اہل و عیال کا سرمایہ بھی کر رہے ہیں اور خود کے لیے خورد و نوش کا جو ہے انتظام بھی کر رہے ہیں۔ یہ زندگیاں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے تلک الایام نداولها بین الناس، ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا، دن لوگوں کے درمیان پھرتی۔ دیکھو اللہ یہ فرمائے بین الناس، تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان دن پھرتے ہیں۔ جب خواجہ اجمیری آئے تو اس وقت یہاں پہ کیا تھا؟ کفرستان تھا، اور خواجہ اجمیری نے کردار سے محنت کیا، اخلاق کو ظاہر کیا، حسن اخلاق سے ربط جوڑا،
اور لوگوں سے ملنا جلنا شروع کیے، اور جہاں بھی ملتے تو اسلامی پورے کردار کے ساتھ ربط رکھتے اور اس ربط کو ٹوٹنے نہیں دیا، اور اپنے وابستگان کو بھی اسی سلیقے سے جوڑا، اور وہ سلیقے سے جڑتے چلے گئے، محنت کرتے گئے اور زندگی گزرتے گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اور تلک الایام نداولها بین الناس، جو کفرستان تھا، جہاں پہ تاریکی و اندھیرا تھا، وہاں ایمان کی جلا روشن ہو گئی، اسلام کا بول بالا ہو گیا، اور لوگ احترام کے ساتھ اسلام کو سرانے لگے، اسلام کا اکرام کرنے لگے۔ جتنے بھی یہاں عمر رسیدہ لوگ ہیں جانتے ہیں کہ جو بھی شعار اسلام کے ساتھ کسی غیر اسلامی لوگوں سے ملاقات کرتا تو بڑے اکرام کے ساتھ اسے لوگ پیش آتے۔ آج اخلاق بدل رہے ہیں، آج حالات بدل رہے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اب کچھ عروج تو تھا، اب زوال کی نظر ہو رہا ہے۔ خواجہ اجمیری کے آنے کے بعد عروج شروع ہوا۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ، حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ، یہ زمانہ تک عروج کی منزل نہیں، کہیں پر بھی کسی مسلمان کی کردار کشی کرنے کا واقعہ تاریخ میں نہیں ملتا۔ جب بہلول پیا رحمت اللہ نور اللہ برکتہ، حضرت محبوب الہی رحمت اللہ نور اللہ برکتہ، محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نور اللہ برکتہ، حضرت یحییٰ پاشا رحمت اللہ تعالی، ایسے بزرگان دین، ایسی ہستیاں جو روحانیت کا ایک فیض لیے ہوئے امت کی نگہداشت اپنی خانقاہوں سے کرتی تھی، پردہ کرتی گئی، اخلاق کا بیڑا غرق ہوتا چلا گیا۔ اب گاہے گاہے اخلاق کے رہبر اور رہنما نظر آتے ہیں۔ ہمارا جہد آپ دیکھیں تو کہیں پر بھی دور تک کوئی ایسا کردار نظر نہیں آتا جس کو ہم عملی طور پر اختیار کریں، اپنا رہنما مانیں۔ گاہے گاہے کچھ لوگ رہ گئے، خیط و رجال کا دور شروع ہو گیا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اب ہر زاویے سے دیکھیے اب دن پھر رہے ہیں۔ 500 سال حکومت کرے مگر کبھی کسی پہ ظلم کی کوئی مثال نہیں ملتی، مگر اسی کو ظلم کا پروپیگنڈا کر کے ظالمانہ حکومت کرنے والے حکمراں بتانے کی کوشش، جو سازش دشمنان دین کر رہے ہیں، دشمنان اسلام کر رہے ہیں، تو ان کی اس سعی میں ان کو کامیابی مل رہی ہے۔ کیوں؟ تلک الایام نداولها بین الناس، اب دن پھر رہے ہیں، دن بدل رہے ہیں۔ تو یہ دن بدل کیوں رہے ہیں، دن پھر کیوں رہے ہیں؟ یہ نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ عروج زوال کی طرف جب جا رہا ہے تو یہ نہیں، یہ نظام بنایا اللہ نے، مگر اس نظام کے تحت کچھ قواعد و قانون بھی بنا لیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا کردار وہ مومنانہ نہیں رہا، آج وفاؤں کا جو پہلو ایمانی طور پہ ہمیں ہونا ہے وہ نظر نہیں آتا، اور جفا کے پہلو سے جو تیدس رہتے تھے ہمارے زندگانی وہ اس میں بالکل شیر و شکر ہو گئے، بالکل مل گئے ہیں۔ ہر طرف جفا نظر آ رہی ہے، ہر طرف نفاق نظر آ رہا ہے، ہر طرف حسد نظر آ رہا ہے، ہر طرف تجسس میں لگے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اب بتائیے، جو امن کی راہیں ہیں، جن سے امن کے اصول چلتے ہیں، امن کا جس سے ربط رہتا ہے، وہی بنیادی اساسی طور پہ بسمار کر دیا جائے تو اب کہاں کا امن ہمیں بیچ میں رہے گا؟ کہاں سے ہم ایک دوسرے کے بغل میں رہیں گے؟ پچھلا جمعہ آپ نے سنا کہ اللہ کے حبیب نے نظام بتایا، وَلَا تُحَاسِدُوا، تم آپس میں حسد مت کرو، وَلَا تُبَاغِضُوا، آپس میں بغض مت کرو، وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کے لیے دانت جھانک کے پہلو کر کے کیا کرتا کدھر کرتا تجسس مت رکھو، وَلَا تُحَاسِدُوا، کسی کے بارے میں بھی اس کی باطن چھپی ہوئی چیزوں کو تھوڑ کے نکالنے کی کوشش نہ کرو، وَلَا تُبَاغِضُوا، کسی کو بھی دھوکہ مت دو۔
ولا تباشروا، دھوکہ مت دو. آج جب ہم پلٹ کے ان پہلوؤں پہ اپنا پورا زاویہ لیتے ہیں، اپنا ہم جب محاسبہ کرتے ہیں، تو اس زاویے محاسبے میں کیا ملتا ہے بھائی؟ حسد کہیں ہم میں کسی سے ہے یا نہیں، ہم دو دیکھیں، محاسبہ کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ حسد نہ بھی ہو تو اس کا بخار ضرور چڑھا ہوا ہے. کسی سے بغض نہ رکھنے کا ہم نے تہیہ کر لیا ہے، بغض تو نہیں کرتے مگر بغض کی کچھ حالت ہم تک پہنچ گئی ہے. تجسس ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم کو تربیت میں ملا ہے کہ تجسس نہ کیا جائے. تجسس نہیں کرنے والے ہم ہیں، ہم دعوے دار ہیں، مگر تجسس کی کچھ گرماہٹ ہم کو محسوس ہو رہی ہے، کچھ اس کی حرارت ہمارے بدن اور ہماری فکر میں چڑھ گئی ہے. ولا تباشروا، دھوکہ مت دو. مگر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو ہم کسی اعتبار سے کچھ انجانی اختیار کریں. دھوکہ نہ دو. کوئی معمولی ورڈ دکھ رہا ہے مگر یہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے. نہ رب کو دھوکہ دو، نہ اس کی مخلوق کو دھوکہ دو. آج ہم رب کو اگر وفا کرتے ہیں رب کی تو مخلوق کے دھوکے باز بن جا رہے ہیں، اور مخلوق کے وفادار بنتے ہیں تو رب کے دھوکے باز بن جا رہے ہیں. آج حالات بدل رہے ہیں، اس لیے تلک الایام نداولها بین الناس. آج آپ دیکھیں اس زاویے سے لوگ مختلف ہی ہو گئے. کل بچپن میں ہم جسے عروج پہ دیکھتے تھے آج زوال کی نظر ہو گئے. جسے ہم فقیری میں مفلسی میں پیر لگڑتے ہوئے دیکھتے تھے آج عروج و منزلوں بہت بڑی مقام و مرتبے پہ پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسی لیے یہ فکر دی گئی ایمان والوں کو کہ دیکھو ایمان والا اپنے دائرے کار میں ہر ایمان والے کو وقار سے دیکھے، اکرام المسلمین اختیار ہے. چاہے کتنے بھی بڑے مرتبے پہ ہو اور چاہے کتنے بھی ادنی منزل پہ ہو. ایک فراش ہے اور ایک وقت کا بہت بڑا ایک معزز اہل سرور شخص ہے. یہ نہ سمجھے کہ سروری اس کی رہنے والی ہے اور وہ ہمیشہ مفلسی میں رہنے والا ہے. وہ جب عروج پہ آئے گا تو تم کو زوال کا گہن خود بخود لگ جائے گا. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ جو ایام ہیں کسی کی جاگیر نہیں، یہ پھرتے ہیں، اور جب پھرتے ہیں تو ایسے ویسے کیسے کیسے ہو جاتے ہیں اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو جاتے ہیں. آج یہی احوال، یہی حالات ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ ہر طرف آپ دیکھیں جس کی اولاد ایک علوم و فنون کی ماہرانہ صلاحیتوں کے حامل ہو کر ابھرے ہوئے تھے ان کے گھر گہن لگ گیا ہے، اور جو ان کے خادمین ہوا کرتے تھے ان کی اولاد ماہرانہ انداز میں علوم فنون سے آراستہ ہو کر وہ عروج پذیر ہو گئی. یہ زوال کی نظر ہو گئے اور وہ عروج پر چلے گئے. بتایا گا تلک الایام نداولها بین الناس. بھائی کبھی خواب غفلت میں نہ رہو، کبھی کسی کو دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ یہ گیا تو گیا. اس کا ہاتھ تھامنا، اس کو اٹھانا ایک دوسرے کی ذمہ داری ہے. اللہ کے حبیب نے ان خطروں سے بچنے کے لیے، ایسی رسوائیوں سے بچنے کے لیے ایک نظام عمومی دیا. فرمایا کلکم راعی کلکم مسئول عن رعیتی. تم ایک دوسرے کے نگران کار ہو، ایک دوسرے کے بارے میں محشر میں اللہ پوچھے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی بھٹک رہا ہے راہ سے، اس کو راہ اعتدال پہ لانا، اس کو راہ دکھلانا، اس راہ کو سمجھ بوجھ رکھنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کا رہنما بن جائے. اگر کوئی نماز کو نہیں اٹھ رہا ہے، خود اٹھ رہا ہے، تو اس کا کام ہے کہ نئے اٹھنے والوں کو بیدار کرنے کی جہد کرے، کوشش کرے، تاکہ کل آنے والے دنوں میں اپنے پاس بے نمازی پیدا نہ ہو جائے. خود کو نمازی بنا لیا تو کمال نہیں کیا. خود تو نمازی بن کے رہنا یہ اس کی ذمہ داری ہے، ساتھ میں یہ بھی ذمہ اس کے ذمے ہے کہ وہ دوسروں کو بھی داعی بن کر، دعوت بن کر دے. الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں جو مدینے کی گلیوں میں ہوا کرتی تھی، جو صحابہ کا در امتیاز تھا کہ جب وہ گھر سے نکلتے مسجد نبوی تک پہنچتے تو سارے سرے راہ
صدا لگاتے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ صدائیں ہمارے بچپن تک ہم نے اپنے محلوں میں سنی ہے اور اب وہ سننے نہیں آتی۔ یہ خواب غفلت ہے، ہم مست نیند میں سوئے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سوئے ہوئے کو بہت بڑی کامیابی کا دنہ طے ہو جائے۔ ممکن ہے؟ سونے والا کبھی کامیابی سے سرفراز ہوتا ہے؟ تو عزیزوں اور بزرگوں، وقت ساتھ چھوڑ چکا ہے۔ انشاءاللہ یہ جو میں آج آپ کے سامنے موضوع بنایا، یہ مفہوم ہے آنے والے ایام کے موضوع کا۔ میری کوشش ہمیشہ یہ ہے کہ میں ایسے موضوع پہ آپ سے ہم کلام رہوں جو ہماری زندگیوں میں ہمیں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی ہم کوشش کرنی ہے، بس وہی میرا مقصد رہتا ہے کہ ہمیں یہاں آنے کے بعد جمعہ کا مقصد پورا ہو جائے۔ میں کبھی بھی نذرانے والی کوشش نہیں کیا، آپ سب کے سامنے میری زندگی ہے اور میری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ میں عاقبت میں تیار ہو جائے، میری عاقبت اچھی ہو جائے اور آنے والی زندگی کے لیے بہتری کا سرمایہ آپ کے بیچ سے لے کے جاؤ، آپ لوگوں سے اللہ کی بارگاہ میں وصول کر کے جاؤ، اور انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کی دعا سے میری مدد فرماتا رہے گا اور اسی کے تحت میری کوشش جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، مولا اپنے کاملین بندوں میں ہم سب کو شامل فرما، مولا زندگی کا سلیقہ عطا فرما، ہمارے قلوب میں ایمانی ضیاء روشن فرما، اس حرارت ایمانی کا احساس و چاشنی عطا فرما اور اس لذت چاشنائی کے ذریعے زندگی کو گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ عطا فرما، عزت کے اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، وقت نزاع کریم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔